ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. انسانی تاریخ میں جامعیت، عملیت، تاریخیت اور کاملیت کے لحاظ سے اگر انسانیت کی انتہا اور اسی بڑھ کے نبوت کی انتہا کے درجے میں کو فائز ہیں تو آنحہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آج 12 ربیع الاول کا دن ہے اور تمام مسلمان جو ہیں وہ اس کو منا رہے ہیں مذہبی عقیدت کے ساتھ. آنحہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس دنیا میں اور نہ صرف عرب کے معاشرے کو بدل دیا، وہاں پہ اپنی رحمت کو بکھیرا، بلکہ پوری دنیا کے لیے جو میسج لے کے آئے وہ یونیورسل ہے اور اس کی انسپریشن، اس کے لیے انسپریشن ہمیں ورلڈ وائڈ ملتی ہے. پروگرام کا یہ پہلا حصہ میں آپ کی ذات اقدس کی لیے ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں اور آپ کو سنواتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں انہوں نے کس طرح، کس خوبصورتی سے آپ کی پیدائش کو اور اس کے واقعات کو بیان کیا. جنت کی چابی کا مالک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ تک پہنچانے کا واسطہ اور وسیلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ تک کوئی آدمی براہ راست نہیں پہنچ سکتا جب تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور وسیلہ بیچ میں نہیں ہوگا. کوئی اللہ تک جا نہیں سکتا، کوئی اللہ تک پہنچ نہیں سکتا. اللہ کو پانے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ جڑا ہوا ہے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس میں معراج میں عرض کی، یا اللہ ابراہیم تیرے خلیل اور موسیٰ تیرے کلیم اور داود کے لیے لوہا نرم اور سلیمان کے لیے ہوا تابع اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ، فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے حبیب تمہیں سب سے اعلیٰ چیز عطا کی، سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ. کہ اللہ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا، جدا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ قبول ہی نہیں، کروڑوں دفعہ پڑھ لو، جب تک محمد الرسول اللہ نہیں آئے گا. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ نے پیار کیا، حبیب بنایا، حبیب بنایا، محبوب بنایا، سارے عالم کا سردار بنایا، ساری کائنات پر، بحر و بر پر، سب پر اللہ نے آپ کی نبوت کی مہر لگائی. آپ تشریف فرما ہیں، ایک بدو کا گزر ہوا، وہ کہنے لگا یہ کون سی مجلس ہے؟ تو ایک شخص نے کہا یہ اس شخص کی مجلس ہے جو یہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں. تو اس نے اپنی اونٹنی کو موڑا اور آپ کے سامنے کھڑا ہوا اور اونٹنی سے اترا اور ایک گوہ، بڑا بدنما سے جانور ہے، اسے وہ شکار کر کے لٹکا کے لایا ہوا تھا. کہنے لگا تو ہے وہ جو کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہوں جو میں کہتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں. تو اس نے اپنی گوہ کو کھولا، رسی سے مری ہوئی شکار زدہ، اور آپ کے سامنے ایسے پھینک دیا اور کہنے لگا یہ اگر کہہ دے تو اللہ کا رسول ہے تو میں تمہیں مان جاؤں گا ورنہ کبھی نہیں مانوں گا. اور ایسے بڑا مطمئن ہو کے کھڑا ہوا کہ مویا تب بندہ نہیں گل کر سکتا تھا جانور. تو آپ نے ایک نظر اس پر ڈال کر کہا یا باب، یا باب، اے گو. تو اس نے آنکھیں کھولی اور یوں گردن اٹھا لی اور کہنے لگی لبیک، عربی زبان، لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. لبیک میں حاضر، سعدیک میرے تو بھاگ جاگ اٹھے کہ آج اللہ کا رسول مجھے پکار رہا ہے. بتا اس بدو کو میں کون ہوں؟ تو گوہ نے کہا عربی زبان، انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں. نبوت کی جڑ کاٹ دی آپ کے بعد. کوئی نبوت کا دعوے دار آئے گا جھوٹا کذاب دجال ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی ہر ہر ادا کو محفوظ کیا، ہر ہر ادا کو محفوظ کیا، اور اللہ نے آپ سے وہ پیار کیا جو کسی سے نہیں کیا. تو میرے رب نے سارے نبیوں کا ایک ایک نام رکھا، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، نوح، آدم، یوشع، شیس، ادریس، یونس، لوط، صالح، شعیب، ہود، یہ سارے ایک ایک نام رکھے، یحییٰ، زکریہ. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، ایک نہیں 10. ایک ہی حدیث میں کہا میرے رب نے مجھے کہا تو محمد، تو احمد، تو ماحی، تو حاشر، تو عاقب،
تو فاتح، تو خاتم، تو ابو القاسم، تو طٰہٰ، تو یاسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ متى وجبت لکم النبوۃ، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب تھا 40 سال کی عمر میں۔ اور تحقیقی جواب کیا ہے؟ 40 سال 6 مہینے 10 دن۔ آپ کی عمر مبارک 40 سال 6 ماہ 10 دن، 21 رمضان پیر کو رات کے وقت جبریل نازل ہوئے، کہا کہ آپ کو ختم نبوت اور نبوت مبارک ہو، آپ کے سر پہ تاج سج گیا جس کے لیے کائنات کو انتظار تھا۔ تو جواب یہ تھا کہ میں 40 سال کی عمر میں نبی بنا، لیکن آپ نے جواب دیا ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں کی گئی تھی کہ میں نبی بن چکا تھا، مجھے نبی بنا دیا گیا تھا۔ نام سے پکارنا عدل ہے، برابری ہے، اور لقب سے پکارنا عزت ہے۔ طارق جمیل کہو تو برابری ہے، اور مولوی صاحب کہو تو عزت ہے۔ تو اللہ نے باقی نبیوں کے ساتھ عدل کیا، یا موسیٰ، یا داؤد، یا آدم، یا یحییٰ، یا زکریا، اور اپنے حبیب کو عزت دی، اور یا محمد نہیں کہا بلکہ کہا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ کچھ بدو آتے تھے اور آ کر کہتے تھے یا محمد، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، قرآن کہا نادانو، میں رب ہو کر محمد کا نام نہیں لیتا، تم امتی ہو کر محمد کہتے ہو، بے ادب، گستاخ۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کبھی میرے نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے اپنے آپ کو آپس میں پکارتے ہو۔ اگر میرے نبی سے گفتگو کرنی ہے تو یا محمد بے ادبی ہے، یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو۔ اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں، ان کی راہوں پر اپنے آپ کو لگانا پڑے گا جیسے آپ نے اپنے آپ کو لگایا، اپنی نسل کو لگایا، اپنے صحابہ کو لگایا، تب جا کر اللہ پاک کی طرف سے جنت کے دروازے کھولے۔ ویورز، موضوع پر گفتگو تھی اور دل کی چاہت ہے چلتی رہے، پروگرامز قیامت تک بھی چلتے رہے، تو صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی ذات کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی جو گفتگو ہم سن رہے تھے اس میں عدل کا اتنا ذکر ہوا، تو میں چاہ رہا ہوں کہ اب جب پروگرام کا باقی سے شروع کیا، عدل سے ہی شروع کیا جائے۔ پاکستان کی بہت بڑی عدالت سپریم کورٹ کے سامنے ایک عدل کا معاملہ ہے، اور وہ معاملہ اس لحاظ سے بہت بہترین مثال ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہ ہمارے بڑے بڑے صحابہ کرام، بڑے بڑے خلفائے راشدین، وہ عدالت کے سامنے بالکل ویسے ہی تھے جیسے کہ ایک عام انسان۔ وہ ٹریڈ جو ہے پاکستان میں اس طرح ہے یا نہیں؟ کیا پاکستان میں جو ہمارے اعلیٰ عدلیہ کے ججز ہیں وہ جب فیصلے کرتے ہیں تو کیا وہ عہدوں کو دیکھتے ہیں، یا وہ فیصلہ اسی معیار پہ کرتے ہیں، وہ معیار جو آنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ نے، ان کی شریعت نے، ان کے بعد آنے والے خلفائے راشدین نے ہمارے لیے بنایا؟ اس کو ڈسکس ضرور کریں گے ہم پیناما لیکس کے حوالے سے، کیونکہ اب نیا بینچ تشکیل پا رہا ہے نئے چیف جسٹس کے انڈر، اور سوشل میڈیا اگر اٹھا کے دیکھیں تو یہ کہنے میں کچھ بعید نہیں کہ نئے چیف جسٹس کے آنے سے پہلے ہی بڑی بدقسمتی ہے کہ ان کے حوالے سے بہت غلط قسم کی ریومرز سٹارٹ ہو گئی۔ لیکن پاکستان میں عدالتی معاملات ہی ایسے رہے، جیسے ثاقب نثار صاحب بڑے قابل عزت جج ہیں، ان کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا میں، لیکن پاکستان میں ججز کا جو کارنامے رہے عظیم ترین کارنامے، تو اس کے بعد کوئی بھی جج کانٹروورشل بنانا لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ ہارون رشید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، مظہر عباس صاحب موجود ہیں، علی احمد کرد صاحب موجود ہیں۔ اگر میں کرد صاحب سے آغاز کروں، ان کی فرٹرنٹی، علی احمد کرد صاحب عدل کی بات کر رہے تھے، اسلام کی بنیاد ہے عدل، آنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کی ہی تعلیمات دی، عدل پہ قائم تھا خلفاء راشدین کا نظام۔ پاکستان میں اب یہ جو پیناما کا مقدمہ ہے، آپ کو لگتا ہے ججز پریشر سے آزاد ہو کر فیصلہ کر پائیں گے؟ اور یہ سوشل میڈیا میں جس طرح خبریں آ رہی ہیں وہ آپ کے خیال میں ان کو رد کر دینا چاہیے یا نوٹس دینا چاہیے ان کا سیریس نوٹ؟ دیکھیں کامران صاحب، آپ جو کہہ رہے ہیں یہ ایک مسلمہ اصول ہے، اور ہمارا دین، ہمارا مذہب، اور جو بھی جس کی بنیاد پہ ہمارا سارا سسٹم، عدالتی سسٹم ریوالو کرتا ہے، اس کی بنیاد ہی عدل پہ ہے۔ آپ جیسے خود کہہ رہے تھے کہ بڑے خلفائے راشدین خود قاضی کے عدالت کے سامنے پیش ہوتے رہے ہیں، اور جو بھی ان کو جواب دہی کرنی ہوئی ہے انہوں نے کیا۔ عدل کے بغیر معاشرہ، کوئی بھی معاشرہ، سیاسی معاشرہ تو کسی بھی طور پہ چل نہیں سکتا۔ تو اس لحاظ سے ہم بھی
کوشش کر رہے ہیں, ہمارا ملک بھی, ہمارے لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی جیسے دوسرے اقوام ہیں, ان ترقی یافتہ عوام, ان کے ہم پلا ہو کر آگے جائیں. تو ہم نے جب دیکھا کہ تاریخ میں صرف ان قوموں نے ترقی کی ہے, وہ قومیں آج بالکل بام عروج پہ پہنچے ہوئے ہیں جن کے سسٹم میں, عدالت میں اور معاشرے میں ہر طرف آپ کو انصاف نظر آئے گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہمارا ایک عدالتی سسٹم ہے اور ہیڈڈ بائی دی آنریبل سپریم کورٹ, تو یہ تو بات ہی, میں سمجھتا ہوں یہ بات ہی سوچنا اچھی بات نہیں ہے کہ ججز پریشر میں ہیں یا نہیں ہیں. مگر ہماری پچھلی جتنے بھی تاریخ آپ اٹھا لیں, ساری عدلیہ کی ساری تاریخ آپ اٹھا لیں, تو اس میں نظریہ ضرورت جو ہے بہت ہی قوی صورت میں, بہت ہی ہیویلی جو ہے وہ سارے ججز کے اوپر ہو. اب جیسے آپ نے کہا, دیکھیں سوشل میڈیا ایک بہت ہی تیزی سے اس نے تمام دنیا میں اور خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں اور ترقی پذیر جتنے بھی ممالک ہیں ان کے معاشروں میں سوشل میڈیا نے بڑی تیزی سے اپنے لیے جگہ پیدا کی ہے. ابھی تک جیسے آپ نے کہا کہ ججز چیف جسٹس صاحب نہیں آئے ہیں, مگر جو بات آ رہی ہے, اور میں کہتا ہوں کہ یہ ساری باتیں ان کے علم میں ہونی چاہیے, جو سوشل میڈیا پہ جو باتیں چل رہی ہیں, جو سوشل میڈیا پہ ہے, جانے والے چیف جسٹس کے لیے اور آنے والے, یہ باتیں ان کے سامنے ہوں گی تو اس سے پھر پتہ چلے گا. ان کو احساس ہونا چاہیے کہ وہ جس کرسی پہ بیٹھے ہیں, میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں اور بڑے جوش سے کہتا رہا ہوں اور بڑے اس کے ساتھ کہ یہ جتنے بھی جج صاحبان ہیں, خواہ بہت چھوٹا قاضی صاحب ہو, جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت ہو, اور یا سپریم کورٹ کی بہت بالکل ایپیکس کورٹ ہو, یہ وہ منصف کی جگہ پہ بیٹھے ہیں, یہ ڈائریکٹ براہ راست اللہ تعالیٰ کے خداوند تعالیٰ کی جو ہے کرسی پہ بیٹھے ہیں. وہ کرسی جو روز محشر خداوند تعالیٰ جو اس کرسی پہ بیٹھ کے انصاف کریں گے. تو اس کرسی پہ بیٹھ کے یہ سوچنا کہ کوئی کسی دباؤ میں آ جائے گا, کسی سفارش پہ آ جائے گا, کسی کی حمایت اور مخالفت میں اپنے قلم کی طاقت استعمال کرے گا, میں سمجھتا ہوں بہت بڑی زیادتی ہے. یہ بیٹھے ہیں, یہ پابند ہے, ان میں ایک ایک جج پابند ہے کہ کوئی غریب سے غریب آدمی, کوئی موچی بھی اگر ان کے پاس انصاف لینے آئے گا, یہ پابند ہے اس کو انصاف دینے. تو لہذا میں کہتا ہوں جو بھی ہے ان کو اگر کوئی ایک تاثر ہے بھی, اگر ایک تاثر ہے بھی کہ ججز اب تک نظریہ ضرورت سے باہر نکلے, یا یہ تاثر ہے کہ یہ اب بھی کسی دباؤ میں ہیں, تو ان کو خدا کے لیے, اس سسٹم کے لیے, اس ملک کے لیے, اس ملک کے عدالتوں کے بقا کے لیے ضروری ہے کہ یہ ثابت کریں کہ وہ کسی دباؤ میں اور کسی حمایت اور مخالفت کے حوالے سے اپنی قلم کی طاقت کو استعمال نہیں کرتے. خور صاحب بڑی غضب کی آپ نے گفتگو کی, بالکل میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں. اسی بات کو آگے لے کے جاؤں, ہارون رشید صاحب آپ کے پاس آنس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بات کر رہے تھا میں, اور عدل پہ بہت فوکس تھا ہمارے خلفاء راشدین کے دور میں بھی, لیکن پاکستان میں ایسا دیکھنے میں آیا, لوئر کورٹ سے اوپر تک لوگوں کو تاریخ ملتی ہے, انصاف بڑا کم ملتا نظر آیا. اب یہ جو پاناما کیس کی ہیرنگ ہے, اس میں اگر عمران خان کے سینٹیمنٹس کو دیکھا جائے جینوئنلی, تو ایسا لگتا ہے کہ انصاف نہیں ملنے والا. کبھی وہ کمیشن کو رد کرتے ہیں, کبھی وہ جب نئی تاریخ ڈال دی گئی مقدمے کی تو وہ کہہ رہے ہیں جلد سے جلوس کریں گے. تو اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ شاید وہ اس طرح بلیو نہیں کر رہے عدالتی نظام کے اوپر, اداروں پہ کسی کا بلیف نہیں ہے, ایف بی آر ہو, ایف آئی اے ہو, نیب ہو. تو عدل کہاں تلاش کیا جائے, اور عدل کی امید ہے ہمیں سپریم کورٹ سے, یا لوگ بلا وجہ ریومرز پھیلا رہے ہیں نئے چیف جسٹس کو لے کر خاص طور پہ؟ دیکھیے اصول یہ ہے کہ اندیشے پر ججمنٹ نہیں دی جاتی. صحیح, یعنی مجھے اندیشہ ہے کہ ایسا ہو جائے گا تو میں اس پہ فیصلہ کر دوں, یا اس پہ رائے قائم کروں, یا اس پہ اپنا راستہ متعین کروں. یہ تو بالکل ایک فضول بات ہے. اور ججوں نے انصاف کیا ہے اور ڈٹ کر کیا ہے, دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہیں. جسٹس کارنیلیس اسی معاشرے میں تھے, جسٹس کیانی اسی معاشرے میں تھے, اور بہت سے لوگ بڑے اچھے, بہت سے نام شاید میرے ذہن میں اس وقت نہ ہیں. بات یہ ہے کہ یہ طریقہ ہی غلط ہے جو کچھ تحریک انصاف کر رہی ہے, اور جو کچھ ججوں پہ کیچڑ اچھالنے والے کر رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا, اور یہ ٹھیک نہیں ہے. اور ثاقب نثار صاحب جو ان کے وکیل رہے ہیں, وہ بھائی جب وہ فیصلہ دیں گے تو اس پہ بات کریں گے, ان کا کنڈکٹ دیکھیں گے تو پھر اس پہ بات کریں گے. ڈیفینیٹلی کوئی بوجھ نہیں, نیک نیتی کے ساتھ ہر عدالتی فیصلے, کچھ صاحب تشریف فرما ہے, ہر عدالتی فیصلے پہ تبصرہ ہو سکتا ہے. اب تک کی کارکردگی پہ بھی تبصرہ ہو سکتا ہے, اس لیے نہیں, اس لحاظ سے نہیں کہ انہوں نے کیا کیا, یعنی قانونی معاملات میں کیا کیا. مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے دن یہ جو
वावेला है, ये रोक देना चाहिए था। कोई कह रहा है वजीर आजम चोर है, ये साबित हो गया। कोई कह रहा है वजीर आजम बेगुनाह है, वो साबित हो गया। ना वो चोर साबित हुए हैं, ना बेगुनाह साबित हुए हैं, ना उनका खानदान मुजरम साबित हुआ है, ना मासूम साबित हुआ है। भाई ये जो है, एक तो ये बात है, इसको रोक देना चाहिए था मेरे ख्याल में। कुछ साहब बेहतर राय दे सकते हैं। दूसरी बात ये, चीफ जस्टिस साहब को मालूम था उन्हें चले जाना है, उन्हें अंदाजा होना चाहिए था। मुमकिन अंदाजे की गलती हुई हो, मैं उनकी नीयत के बारे में बात नहीं करता, तो बेंच में क्यों? ये एक ऐसा केस है जिसकी डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए, और वक्त से पहले वो मजरूफ हो गया, ऐलान कर दिया गया। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी तो आखिरी वक्त तक काम करते रहे थे, बाकी उन पर जो भी एतराजात हों। तो गुजारे ये है कि ये बहुत नामाकूल बात है कि जी जज ये हैं और जज वो हैं। जज जो कुछ हैं वो अपने फैसले में बोलेंगे। हम जजों का माजी नहीं देखते, हम जजों की तकरीरें नहीं सुनते। बड़ी शानदार तकरीरें इस चीफ जस्टिस ने भी की हैं, पिछले ने भी किया। हमें कुछ लेना देना इनकी तकरीरों से नहीं है। शायद कुछ लोग इनसे बेहतर तकरीरें कर सकें। हम इनके फैसले देखेंगे और सारी कौम उस पर राय देगी और तारीख भी राय देगी, और खुदा के हुजूर भी इन्होंने पेश होना है, वहां भी जवाब देना है, अपने ज़मीर के सामने भी जवाब दें। लेकिन क्या सर गुमान पे हम कैसे जजमेंट दे सकते हैं? राइट, बिल्कुल ठीक जी। मजहर अब्बास साहब, ये जो अब तक का एविडेंस पेश किया गया है नवाज शरीफ साहब की तरफ से, जिसमें कोई रसीद या कोई ट्रांजैक्शन देने में वो नाकाम रहे अभी तक, हो सकता है आइंदा हेयरिंग में पेश कर दें, क्या ये इनफ बुनियाद है जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि इंसाफ जो है फौरन हो जाना चाहिए और केस जो है वो क्लियर है? और दूसरा जरा ये भी बता दीजिए कि ये जो जलसे जुलूस कर रहे हैं, आपके ख्याल में ये कोर्ट को प्रेशराइज करने की पॉलिटिक्स है तहरीक इंसाफ की? देखिए कामरान, जो आपने बुनियादी बात की है निज़ाम अदल की, तो हमारे यहाँ तो अभी निज़ाम ही वज़ा नहीं है, तो निज़ाम अदल कहाँ से वज़ा होगा? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। दूसरी बात यह कि सच मुझे वही अच्छा लगता है जो मेरे हक में हो, और इंसाफ मुझे वही अच्छा लगता है जो मेरे हक में हो। हमारा प्रॉब्लम ही यही रहा है। और ये तो केस एक तरफ रखें, पिछले चंद माह में जो फैसले आए हैं, जो कुछ चीजें हुई हैं, वो दहला देने के लिए काफी हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट 2 मुल्जिमान को बरी करता है और पता चलता है उनको पहले ही फांसी लग गई है। 27 साल, 12 साल लोग सही कह रहे हैं जी, गुजार कर बेगुनाह पता चलता है कि वो बेगुनाह थे और उनको रिहा कर दिया गया। ये बड़ी अच्छी बात है कि रिहा हो गए, लेकिन क्या उन लोगों को सजा हुई जिनकी वजह से वो 12 साल गुजारे? क्या उन लोगों को सजा हुई जिनकी वजह से 2 लोग फांसी चढ़ गए और आप आज बरी कर रहे हैं और पहले फांसी चढ़ गए? ये एक बात है। दूसरी बात ये कि देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जो अभी तकरीर हुई थी, हालांकि मेरा ख्याल है जजेस को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए कि वो मीडिया में और मुख्तलिफ तकारीब में तकरीरें कम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जो एक माजी में रहा है जजेस का जो कंडक्ट रहा है। दूसरे ये कि उन्होंने ये बात की थी कि क्या हम मीडिया हाइप की वजह से किसी के हक में और किसी के खिलाफ फैसला दे दें। ये भी रोकना उन्हीं का काम है कि जब एक कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हो रही हो तो मीडिया को किस हद तक उसकी कवरेज करनी चाहिए, किस हद तक उस पर। लेकिन मीडिया देखना भी जज की स्वाबदीद है ना मजहर अब्बास साहब। जो जजेस फैसला कर रहे होते हैं, वही बात कह रहा हूं, ज्यूरी के लोग अमेरिका के इंग्लैंड में तो अखबार भी नहीं पढ़ते जिस दिन फैसला कर रहे होते हैं जब। जी, मैं कामरान वही बात कह रहा हूं कि कोर्ट को ही फैसला करना चाहिए। मैं ये नहीं बात कह रहा कि हमें करना चाहिए। हमें तो अपनी जिम्मेदारी उस लिहाज से देखनी चाहिए कि हमें बहुत ज्यादा जजमेंटल नहीं हो जाना चाहिए। जहां तक आपके बुनियादी सवाल कर देखिए, मैं कैसे कह सकता हूं कि इनफ एविडेंस दिया गया है या नहीं दिया गया? ठीक है, जजेस को कन्विंस होना जरूरी है, कोर्ट का कन्विंस होना जरूरी है। और मुझे यही नजर आ रहा है कि जो भी कैंपेन जिसकी आप बात कर रहे हैं, मुझे नजर ये आ रहा है कि अगली जो बेंच तश्कील पाएगी उसमें हो सकता है कि जस्टिस साकिब निसार उसका हिस्सा ना हो उस बेंच का। हो सकता है कि बहैसियत चीफ जस्टिस वो फैसला करें कि वो उस बेंच का हिस्सा ना बने। लेकिन मुझे ये जरूर कहना है, तहरीक इंसाफ हो चाहे मुस्लिम लीग नून हो, कि खुदा के लिए जो अदालत में कार्रवाई होती है बातों को उसी हद तक महदूद रहना चाहिए। उन पर जब बाद में आके एक और कोर्ट लगाई जाती है, उससे मामला गड़बड़ होते हैं, उससे हमें ये तवक्कुआत पैदा होती हैं कि शायद फैसला इस तरफ जा रहा है, तो अदालत को अपना काम करने दिया जाए। सर, ये हुकूमत में भी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है दिन में, हेयरिंग वाले दिन। ये हुकूमत जो 3 दोनों की बात कह रहा हूँ, दोनों की बात कह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक जी। अच्छा, मैं दोनों की बात कह रहा हूँ। जी सर, बिल्कुल सही। कुर्सा, इससे पहले मैं ब्रेक लूं, आप तो ये चीफ जस्टिस बहाली मूवमेंट में बहुत ज्यादा इन रहे, आप जजेस को जानते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन
یکدم آپ اس موومنٹ سے الگ بھی ہو گئے افتخار چودھری صاحب کو بحال کرنے کے بعد. تو ایک تو کیا کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی آپ کو, جو آپ سمجھ رہے تھے اس طرح عدل ہوگا پاکستان میں قائم, وہ نہیں ہو سکا؟ اس پہ بھی ذرا اپنی رائے ضرور دیجیے. اور موجودہ ججز جو ہیں ان کو بھی تو آپ بہتر طور پہ جانتے ہوں گے, مجھے تو خیر کوئی ان کی قابلیت پہ کوئی شک نہیں, لیکن اور کیا ایکسپیکٹیشن ہمیں رکھنی چاہیے ان سے آپ کے نزدیک؟ آپ تو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں ان کو سب کو. تھینک یو. کور صاحب کو آج تک میری آواز نہیں آئی, میں ایک بریک لے لیتا ہوں ویورز. یہی سوال ان سے بڑا اہم سوال ہے, یہ سوال پوچھوں گا میں ایک بریک کے بعد. بیک ٹو دی شو. علی احمد کور صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ بڑے پاپولر موومنٹ کا حصہ رہے, بلکہ اس کے روح رواں رہے, لیڈ کیا افتخار چودھری صاحب کی بحالی کی موومنٹ, لیکن پھر یکدم آپ اسے الگ بھی ہو گئے. بتانا پسند کریں گے ڈس اپوائنٹمنٹ کی وجہ سے؟ میں اس تناظر میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا جو جوڈیشل سسٹم آپ چاہتے تھے لانا ٹرانسپیرنٹ, وہ نہیں آ سکا اتنی موومنٹ کے بعد بھی؟ اور موجودہ اب جو نئے چیف جسٹس آ رہے ہیں ان کو بھی آپ جانتے ہوں گے, آپ کی فرٹرنٹی کے ہیں, تو آپ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انصاف ہی ہوگا ہر معاملے میں؟ جی کور صاحب. اچھا, کور صاحب کو میری آواز شاید نہیں آ پا رہی, آواز ٹھیک کر دیے. ہارون صاحب, جتنی یہ باتیں ہو رہی ہیں آپ کے خیال میں سب فضول ریومرز ہیں, اس پہ ہمیں سیریسلی لینا چاہیے اس کو, جو سوشل میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہیں اس کیس کو لے کے؟ نہیں, فضول نہیں ہے یہ, میں نے نہیں کہا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جج لازماً انصاف کرتے ہیں یا انصاف نہیں کرتے, لیکن اصول دیکھنے پڑتے ہیں. ایک اصول یہ ہے کہ کیا آپ قیاس پہ اور گمان پہ اور اندیشے پہ رائے نہیں دے سکتے. یعنی میرا خیال ہے کہ فلاں آدمی زیادتی کرے گا اور میں کہوں گا یہ تو ہے ہی بڑا ظالم آدمی. بھائی یہ کیسے, ابھی اس نے فیصلہ کیا نہیں ہے, ابھی اس نے کوئی بات کہی نہیں ہے, اس نے اپنا ڈیسیژن دیا, میں اس پہ ججمنٹ کیسے دے سکتا ہوں؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ عدالتوں پہ دباؤ نہیں ڈال سکتے. جی, تو ہمیں کیا حق ہے کہ ہم پہلے اصول کی بھی خلاف ورزی کریں, دوسرے عدالتوں پہ دباؤ ڈالیں, اور دونوں دباؤ ڈال رہے ہیں. دیکھیے آپ ذرا غور فرمائیے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک فریق ہیں اور وہ تقاریر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں فیصلہ ہو گیا. بھائی کیسے فیصلہ ہو گیا؟ اور طلال چودھری اور دانیال اور پرویز رشید اینڈ کمپنی, جن کا کام خوش آمد ہے, جن کی ڈیوٹی خوش آمد ہے, جن کا پیشہ فکر بازی ہے, وہ آ کے سپریم کورٹ کے بارے میں رائے دے رہے ہیں. ذرا غور فرمائیے. بھائی یہ بدتمیزی اس کو روکنا چاہیے, اور مجھے تعجب ہے کہ عدالت نے کیوں نہیں روکا, اور یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. جب فیصلہ آئے گا, کافی دباؤ ہو چکا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ عدالت نا انصافی کرنے کی پوزیشن میں ہے. فرض کیجئے کوئی جج کرنا چاہے, فرض کیجئے, میں کسی جج کے بارے میں قطعاً رائے نہیں دوں گا. آپ کو پتا ہے پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں یہ بڑی زیادتی کی بات ہے, بڑے ظلم کی بات ہے, انہیں فیصلہ کرنے دے. اندیشے واضح ہو گئے, اندیشے اس لحاظ سے بہتری ہے, اندیشے بدتمیزی جو کی جا رہی ہے وہ غلط ہے, کردار کشی بالکل غلط ہے, مجرمانہ کام ہے, لیکن اندیشے ہیں, اندیشے ماضی کی وجہ سے ہیں. مگر ان ججوں نے تو کوئی ایسا فیصلہ نہیں دیا نا کہ آپ ان پہ اعتراض کریں. جب انہوں نے ایسا کیا ہی نہیں ہے تو آپ معترض کیسے ہو سکتے؟ بالکل ٹھیک. رائٹ. علی احمد کور صاحب کو میری آواز آ رہی ہے اب؟ جی آ رہی ہے. سر آپ کو میرا سوال ابھی سنائی دیا تھا یا دوبارہ ریپیٹ کر دوں؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو میرا سوال آ گیا تھا یا ریپیٹ کر دوں میں؟ بات کٹ رہی ہے. اچھا سر, آپ کو دوبارہ کرنے کی کوشش کرتے. مظہر عباس صاحب, 2018 اب 2017 آنے کو ہے, یہ سال جو ہے بیسکلی آپ الیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے کیسا دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کے لیے سموتھ سیلنگ ہوگا اور آرام سے ٹرانزیشن آف پاور ہو جائے گی؟ دیکھیے, ٹرانزیشن آف پاور میں تو کوئی بڑی رکاوٹ نہیں نظر آتی. میرا خیال ہے یہ الیکشن بھرپور الیکشن کیمپین کا سال ہوگا. اگر الیکشن ہو بھی جاتا ہے 2017 میں, تب بھی کوئی بڑا کرائسس نہیں ہوگا, کوئی غیر جمہوری اقدام ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو اگر جمہوری انداز میں کوئی تبدیلی 2013 میں آ جاتی ہے تو جمہوری انداز میں تبدیلی تو آئین کے حصے کے طور آئین کے دائرے میں رہ کر آئے گی, تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. کیمپین دیکھیں, تحریک انصاف نے کو بہت چاہیے, کیونکہ اب یہ الیکشن کیمپین کا سال ہے, ان کو تنظیم نو پہ بہت توجہ دینی چاہیے. بہت زیادہ ان کی تنظیم میں انتشار نظر آتا ہے. انہوں نے پارلیمنٹ سے دور رہ کے اب وہ ایک بڑا سنہری موقع گوا رہے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز نہیں سے دور ہو گئے ہیں. وہ اب الیکشن جو
اگلی نگراں حکومت تشکیل دے گی. اگر آپ پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے تو پھر آپ کی رائے کی کیا اہمیت ہوگی, اور آپ کی رائے لی جائے گی تو نہیں لی جائے گی تو آپ کو اعتراض ہوگا. تو یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے تحریک انصاف نے جہاں موومنٹ میں جہاں اپنی اس پوری کیمپین کو الائیو رکھا, وہاں جس چیز پہ انہیں کام کرنا چاہیے تھا وہاں ان کو کرائسس کا سامنا ہے, اور یہ الیکشن میں ہرٹ کرے گا ان کو. دیکھیے نواز شریف صاحب, اور نواز شریف صاحب کی پرفارمنس کے بارے میں کیا خیال آپ کا, اور وہ کتنی بڑی لائبلٹی ان کی پارٹی کے لیے ہوگی, آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وہ ایسٹ ہے؟ دیکھیے نواز شریف صاحب اگر ڈسکوالیفائی بھی ہو جاتے ہیں, اور 2008 میں نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے لیکن مسلم لیگ نون الیکشن جیت گئی, تو یہ اگر آج بھی وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں اور الیکشن کال ہو جاتا ہے یا وہ خود کال کر لیتے ہیں یا کوئی دوسرا آ جاتا ہے, تب بھی جو تنظیم الیکشن جیتنا ایک پوری سائنس ہوتی ہے. تحریک انصاف اس طرف توجہ نہیں دے رہی. وہ نواز شریف صاحب کو پتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ 2017 جو ہے نا وہ بہت ہی کروشل ایئر ہے تحریک انصاف کے لیے بھی اور مسلم لیگ نون کے لیے بھی. علی احمد قر صاحب کو میری آواز آ رہی ہے سر, میں کہا ایک دفعہ ٹرائی کر لوں ذرا. جی آ رہی ہے کامران صاحب. اچھا سوال ذرا کمپلیکیٹڈ تو نہیں ہو گیا؟ دوبارہ سوال آپ کو سنائی جی, اگر سوال ہم یہاں بیٹھے ہمارا کام ہے جو آپ سنیں جی. اگر تھوڑا نہیں سوال تو میں نے سن لیا, مگر تھوڑا سا اگر آپ ریپیٹ کر لیں تو. میں ریپیٹ کرتا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا, ہم عدل اور عدالتی نظام کی بات کر رہے تھے. آپ کا ماشاءاللہ ہیروئک رول رہا ہے جوڈیشل موومنٹ میں, میں خود بڑا ذاتی ایڈمائرر ہوں آپ کا, لیکن اس کے بعد نظر آیا کہ آپ ڈس اپوائنٹ ہو گئے, تحریک سے الگ ہو گئے افتخار صاحب کی بحالی کے بعد. تو کیا وہ جو خواب آپ کو لگ رہا تھا پاکستان میں عدل آئے گا وہ نہیں آ سکا, اور موجودہ چیف جسٹس جو آنے والے ہیں ان کو بھی آپ جانتے ہوں گے, ان سے ہم ایکسپیکٹیشن کیا رکھیں عدل کے حوالے سے؟ کامران شاہد صاحب دیکھیں, جب بار کو میں نے انٹر کیا تھا, میرے خیال بار پالیٹکس میں اسی دن سے میں بڑا ایکٹیولی اس میں مطلب پارٹیسپیٹ کیا ہے, اور آج تک, اور شروع سے میرا ایک اپنا مزاج رہا ہے, مزاج ایک اصول کی بنیاد پہ رہا ہے. ہم نے میرا ہمیشہ میں نے یہ سوچ میں نے ساتھیوں میں رکھا ہے کہ بار ایسوسیشن یا بار کا نمائندہ, اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پوری بہت گہرائی کے ساتھ اور بڑی کریٹیکل اس میں جو ہے ہر جج اور عدالت کے جو بھی اس میں پروسیڈنگ ہے اس پہ ایک نظر رکھے, اور ہر اس شخص کو جب وہ نمائندہ بن جاتا ہے تو اس کو اگر اس کے دل میں چھوٹا سا بھی کوئی دل ہے کمزور تھا تو اس کو بڑے شیر کا اور لائن ٹائگر کے جرات کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ اگر ہم ججوں کے اور عدالتوں کے بارے میں اگر ہم کریٹیکل نہیں ہوں گے تو یہ سسٹم نہیں چلے گا. مجھے بات کرنی چاہیے, میں بات کرتا ہوں, میں کسی پرٹیکولر کیس کے حوالے سے بات نہیں میں کہتا ہوں کہ, اور آج بھی میں کہتا ہوں ججز میں ایک بات, یہ چھوٹے سے مجسٹریٹ سے لے کے اوپر والی عدالت, میں بالکل نام لے کے کہتا ہوں کہ پھر میں جب آپ بیٹھ دیکھیں اس میں ایک تکبر ہے, ایک گھمنڈ ہے. اگر جب تک ہمارے عدالتوں میں, ہمارے کورٹ رومز میں یہ گھمنڈ اور یہ تکبر موجود رہے گا, لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا. جب بھی انسان کے انسانی فطرت ہے, جب اس میں تھوڑا سا بھی ہلکا سا بھی اگر کسی بھی دریچے سے اگر گھمنڈ اور تکبر آئے گا تو اس کے سوچنے کے عقل و عمل کے جتنے بھی دریچے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں. خواہ علی احمد کرد وکیل ہو, ساری رات میں نے کیس تیار کیا ہوں, اگر جب میں ایک معتبر کے حیثیت سے پیش ہوں گا تو اس کا مطلب میرے عقل و دماغ کی جو جتنے سوچنے کا وہ انداز ہے بدل گیا. یہی بات میں ججز کے بارے میں کہتا ہوں. ججز کہتے ہیں کہ نہیں, اور اتنی بڑی موٹی فائل ہوتی ہے, ججز خود پڑھ کے آتے نہیں ہیں اس کو. جب وکیل ان کو کہتا ہے کہ جناب اس پیج کو پیروز کریں, اس کو دیکھیں, تو اس میں وہ کہتے ہیں نہیں, ہم نے آپ کے پوائنٹس نوٹ کر لیے, آپ کہتے ہیں اس کے بعد ہم ججمنٹ کریں گے. اتنی بڑی فائل, اتنی بڑی پیپر بک ہوتی ہے 200. اس لحاظ سے میں کہتا ہوں جب تک ہمارے مزاج میں وہ چینج نہیں آئے گا, وہ عاجزی نہیں آئے گی. اور ایک دوسری بات میں کہتا ہوں, وکیل یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے, جج یہاں پہ بیٹھتا ہے. یہ میں شروع سے کہتا ہوں, میں آج بھی کہتا ہوں, جب تک ہم وکیل کے راسٹرم پہ کھڑے ہونے کی جگہ اور ججز کے بیٹھنے کی ججز کو آپ ایک لیول پہ نہیں کریں گے, ہمارا جیسا ترقی پذیر معاشرہ ہے اس میں لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا. وہ جو تحریک تھی وہ ایک انقلاب تھا,
اس میں سارے پاکستان کے کروڑوں عوام نے، آپ نے، صحافیوں نے، ایک ایک آدمی نے، اس میں کسی کونے قدرے میں بھی چلتا پھرتا نظر آتا تھا. مگر مجھے افسوس ہے وہ انقلاب، دوسرے ممالک میں انقلاب آتے ہیں تو وہ ترقی کے زینے بڑے تیزی سے وہ کرتے ہیں. ہم نے اس انقلاب سے کوئی فائدہ، ہم نے صرف فرعون پیدا کیے ہیں. سارے پاکستان کی عدالتوں کو میں جانتا ہوں. آج بھی میں آپ کو یقین سے کہ میرا فرض بنتا ہے، ثاقب نثار صاحب اچھے آدمی ہیں مگر میرا فرض بنتا ہے میں اس کو وارن کروں. ہم ججز کو رویے کے حوالے سے دیکھتے ہیں، ہم ان کے ججمنٹس اچھے ہوں برے ہوں اس میں ہم دیکھتے ہیں. ایک زمانہ تھا جو پاکستان کے عدالتوں کے ہائی کورٹ اور پاکستان کے اپیکس کو سپریم کورٹ کے جو ججمنٹس ہوتے تھے ان کا معیار اور ایک انگریزی لٹریچر کے معیار میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا. آج کا اگر آپ معیار دیکھ لیں، میں ایمانداری سے کہتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہمارے جو وکلا کی ڈرافٹنگ ہے وہ ججز کی خوبصورت ہے. جب میں خوبصورت چیز اگر میں رائٹ نہیں کر سکتا، میں ڈرافٹ نہیں کر سکتا، تو ججز کے ججمنٹ میں اتنی موٹی ججمنٹ دینے سے اس کا آپ وکیل، میں پھر کہتا ہوں وکیل کوئی 150 یا 100 صفحے کے ججمنٹ کو وکیل نہیں پڑھتا کیونکہ اس میں خوبصورتی نہیں ہے، اس میں اٹریکشن نہیں ہے. سر یہ بتائیے کہ یہ پاناما کا معاملہ بڑا سینسٹیو ہے، اس کا مطلب یہ ہم امید رکھیں یہاں پہ انصاف ہوگا نا، یا آپ کیا کہتے ہیں کس طرح دیکھا جائے اس کیس؟ دیکھیں سر، نہیں، میں یہ کہتا ہوں یہ ایک بالکل پولیٹیکل کویشچن تھا. میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں، اس دن بھی میں نے آپ کو اس میں کہا پہلے تو اس میٹر کو ٹیک اپ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ پولیٹیکل کویشچن میں یہ ہے کہ پاکستان کے عوام 2 3 4 دڑوں میں بڑھ جاتے ہیں، وہ ہر آدمی اپنی رائے دیتا ہے. اب صرف چیف صاحب نے 2 جنوری کی ڈیٹ کے لیے میٹر کو ایڈجنٹ کیا، اس پہ ہزاروں لوگوں نے باتیں کی ہیں، ایک معمولی اس پہ. تو اس لحاظ سے میں کہتا ہوں بہت ہی امپورٹنٹ یہ ایک میٹر ہے، اب آ گیا ہے، گڈ اور بیڈ. ہمیں واقعی ہارون رشید صاحب نے بہت اچھی بات کی. ہمارا یہ مقصد نہیں، ہم کسی پارٹی کے ساتھ نہیں، میں تو ویسے ہی کسی سے نہیں، میرا تعلق نہیں، مگر ہم کہتے ہیں کہ ان ججز پہ ایک ذمہ داری ہے کہ کوشش کریں اور بالکل اپنے وہ کانشنس کے مطابق، ضمیر کے مطابق جو صحیح فیصلہ ہے وہ کریں. خواہ جس سے کوئی شخص تخت سے اترتا ہے یا کوئی شخص تخت پہ بیٹھتا ہے، یہ ججز کا میٹر نہیں، یہ ججز کا معاملہ نہیں ہے. اس لحاظ سے میں کہتا ہوں اس ملک میں اور بہت مسائل ہیں. کامران شاہد صاحب، اس ملک میں اتنی غربت ہے، خدا کی قسم کسی کو علم نہیں ہے. اس غربت کے بارے میں بھی جو ان پارٹیوں کو کام کرنا چاہیے اور ان عدالتوں کو انصاف دینا چاہیے. بالکل صحیح سر، بڑی زبردست گفتگو آپ نے کی. ہارون صاحب آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں خود صاحب گفتگو پہ. اور میرا سوال تو پھر یہی ہے کہ جس طرح مدر صاحب کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف کو اپنی پرفارمنس دیکھنی چاہیے، اور آبویسلی نواز شریف صاحب کی بھی، آپ کو کیا لگتا ہے گورنمنٹ یہ معاملہ سیٹل ہو بھی جائے، نواز شریف صاحب کی پرفارمنس کہاں سٹینڈ کر رہی ہے نیکسٹ الیکشن میں، اور تحریک انصاف کی بھی فار دیٹ پرپز؟ نواز شریف صاحب کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے. 6 کروڑ غریب آدمی ہیں، بھوکے ننگے ہیں، 10 لاکھ بچے مر جاتے ہیں بالکل اوائل عمری میں پیدائش کے بعد، اور 2 کروڑ 2.5 کروڑ بچے سکول نہیں جا رہے، اور 1 کروڑ بچے کی خوراک پوری نہیں ملتے، ذہنی اور جسمانی ارتقا نہیں ہو رہا، پینے کا صاف پانی نہیں ہے، اسپتال تباہ ہو گئے، سکول تباہ ہو گئے. یہ کون سا مشکل کام ہے؟ 6 مہینے میں سکولوں کے اساتذہ کی ٹریننگ ہو سکتی ہے، 3 4 6 مہینے میں اسپتالوں کا نظم و نسق امپروو ہو سکتا ہے. یعنی کام شروع کریں تو آہستہ آہستہ امپروو ہوتا ہے نا. کوئی پرفارمنس نہیں ہے. المیہ یہ ہے کہ اپوزیشن اس سے زیادہ نکمی اور نالائق ہے. وہ صحیح انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بھائی پارٹی کی تنظیم ہی نہیں ہے، کوئی ڈھانچہ ہی ٹھیک نہیں ہے، 90% انرجی آپس کی لڑائیوں پہ، کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے. آپ کیا کریں گے ریلوے میں؟ پتہ ہے تحریک انصاف والوں کو؟ پی آئی اے میں کیا کریں گے؟ سٹیل مل میں کیا کریں گے؟ پولیس کیسے ٹھیک کریں گے؟ نئی سول سروس کی ضرورت ہے، ملک کو ایک عرصہ گزر گیا، اس کو کیسے کریں گے؟ پٹوار کا مسئلہ ہے، ہر 3 مہینے بعد شہباز شریف صاحب کا ایک دھاڑتے ہوئے وہ کہتے ہیں میں کمپیوٹرائز کر دوں گا، کبھی نہیں کرتے، نہ کریں گے. بالکل شدید مجبوری ہے، وہ بھی ادھورا کریں گے. میں جانتا ہوں اس کی وجوہات بھی ہیں. ہر 3 مہینے کے بعد وہ تھانہ کلچر بدلتے ہیں. مشکل یہ ہے کہ ہم صرف تنقید کرتے ہیں، کام نہیں کرتے. یہ 6 7 8 تھنک ٹینک چاہیے تھے، اور وہ لوگ موجود ہیں، اور کام کیا جیسا کام نہیں کرنا، کہ تھارسس کرنا ہے، دل کا بوجھ ہلکا کرنا ہے، گالیاں دینی ہے، تمسخر اڑانا ہے، آرام کی نیند سونا ہے. اس کے بعد کہ ہمارا غصہ تو اتر گیا، کام کرنا پڑتا ہے. قومیں یوں ہی تعمیر نہیں ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح جناب. یہ میں مدر صاحب کے پاس اب آؤں گا، لیکن ایک بریک کے بعد تاکہ وہ تسلی سے جواب دے سکے. میرا بڑے امپورٹنٹ سوال ہے ان کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں.
مظہر عباس صاحب، علی احمد قر صاحب گفتگو سن کے تو بڑی عجیب سی صورت پکچر سامنے آتی ہے عدالتی سسٹم کی، آپ کی کیا رائے؟ جی میرا خیال ہے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور جو مثالیں میں نے دی تھیں وہ اسی کی ریفلیکشن نظر آتی ہے۔ دیکھیے ہم نے امیج زیادہ بلڈ کیا، ہم نے انسٹیٹیوشنز نہیں بلڈ کیے، اور بدقسمتی سے یہ بڑا سنہری موقع تھا جب جوڈیشری ریسٹور ہو گئی تھی تو اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرتے، اس کے بجائے خود ہمیں نظر یہ آیا، خود افتخار چودھری صاحب بھی ایسے معاملات میں الجھ گئے جس سے انسٹیٹیوشن نہیں بدلے بلکہ انسٹیٹیوشن کنٹروورشل ہو گئے اس میں۔ تو میرا خیال ہے وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ریفلیکٹ کر رہی ہے، وہ پوری سوسائٹی کو ریفلیکٹ کرتی ہے۔ اور دیکھیے انصاف، قانون کے مطابق فیصلے ہونا اور انصاف ہونا دو مختلف چیزیں ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ قانون کے مطابق جو فیصلہ ہو اس سے آپ کو انصاف بھی مل جائے، بالکل ٹھیک وہ جی۔ قانون کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے، اور جو ایک فریق ہے اس کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے بہت سی چیزیں بہتر کرنے کی ضرورت تھی، ہم نے بڑی گولڈن اپورچونٹی مس کی ہے۔ اتنی بڑی موومنٹ پاکستان کی جوڈیشل تاریخ میں نہیں ہوئی، اس کے بعد اتنا بڑا موقع تھا کہ ہم کم سے کم اور سب سے زیادہ جو توجہ دینی چاہیے تھی وہ لوئر کورٹس پہ دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے مظہر صاحب، وقت کی بالکل قلت ہو گئی، مجھے صرف اینڈ میں یہی کہنا ہے، میں علی احمد قر صاحب آپ کی ہر بات سے ایگری کرتا ہوں، اس پہ آپ کی موومنٹ جو تھی اس کی اسپرٹ بھی بڑی زبردست تھی، لیکن لگتا ہے جس شخص کو بحال کرانے کے لیے موومنٹ چلائی وہ شخص غلط تھا۔ آج اگر شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم عدل کا نظام دیکھیں تو اس طرح کے ججز جو ہے جس طرح کے بحال ہو کر آئے ہمارے سامنے، ان کی شاید گنجائش کسی بھی لحاظ سے بنتی نہیں کسی بھی عدل پہ مبنی معاشرے میں۔ افتخار چودھری صاحب کی بات کر رہا ہوں میں، جو آج کا پروگرام کل تک